یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جو نقشے پر تو موجود ہے مگر حقیقت میں شاید وہاں کے لوگ اسے بھول چکے ہوں۔ آغاز رات کا وقت تھا اور چاند اپنے تمام روشنی کے باوجود بھی کچھ چھپائے ہوئے تھا۔ حسان ایک نوجوان لڑکا لاہور سے کچھ تحقیق کے لیے ایک پرانا گاؤں جسے لوگ خاموش گاؤں کہتے تھے آیا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ یہاں رات کے وقت کچھ عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، لوگ اچانک غائب ہو جاتے ہیں، گاؤں کے کناروں پر کوئی دھندلائی ہوئی شکلیں نظر آتی ہیں، اور پرانی کہانیاں یہاں کے لوگوں کے خوفناک تجربات کی گواہی دیتی ہے۔ حسان ایک محقق اور بلاگر تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گاؤں کے راز کو روشن کرے گا۔ وہ اپنے ساتھ کیمرہ اور ضروری سامان لے کر گاؤں کی طرف بڑھا۔ گاؤں کی پہلی جھلک۔ جب حسان گاؤں میں داخل ہوا تو اسے پہلی چیز نظر آئی، ہر مکان بند تھا، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور دروازے پر مٹی اور کیچڑ جم چکی تھی۔ ہوا میں عجیب سی خوشبو تھی، جیسے کسی نے کئی دن سے کھانا نہ بنایا ہو، مگر اس کے ساتھ کسی کی سانس کی خوشبو بھی تھی۔ حسان نے اپنی کیمرہ کی روشنی آن کی اور ایک پرانے مکان کی طرف بڑھا۔ مکان کے اندر کی دیواریں پرانے زمانے کی تصویروں سے بھری ہوئی تھیں، مگر ان تصویروں میں عجیب بات یہ تھی کہ سب تصویروں میں موجود لوگ آہستہ آہستہ غائب ہوتے دکھائی دیتے، جیسے حسان کی آنکھوں کے سامنے ہر تصویر سے کوئی شخصیت دھیرے دھیرے مٹ رہی ہو۔ رات کی پرچھائیاں۔ جیسے ہی حسان مکان کے اندر گیا، ایک صد ہوا کا جھونکا آیا اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ وہ پلٹ کر دیکھتا ہے تو دروازہ دھیرے دھیرے بند ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، ہلکی ہلکی سرسراہٹ، جیسے کوئی کسی کے پیچھے چل رہا ہو مگر نظر نہ آئے۔ حسان کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے کہا، یہ سب شاید صرف میرے دماغ کی حرکت ہے، حقیقت میں کچھ نہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ مکان کی گہرائی میں گیا، کیمرے کی روشنی نے ایک پرانی الماری کو روشن کیا، اور الماری کے اندر ایک کتاب پڑی تھی۔ کتاب پر خون کے دھبے اور پرانی مٹی جم رہی تھی، اور اس پر لکھا تھا، جو بھی یہاں داخل ہوتا ہے کبھی واپس نہیں آتا۔ اسرار کی دریافت۔ حسان نے کتاب کھولی اور اس میں گاؤں کی پرانی کہانیاں لکھی تھیں، ہر کہانی ایک شخص کے گم ہونے کی تھی۔ وہ شخص 1 سال پہلے، 2 سال پہ، اور اس کے بارے میں صرف ایک ہی بات لکھی تھی، اب وہ یہاں کا حصہ ہے۔ حسان جب کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے محسوس کیا کہ مکان کی دیواریں دھیرے دھیرے حرکت کر رہی ہے، اور ایک سائے نے اس کے پیچھے قدم اٹھانا شروع کر دیا۔ حسان گھبرا گیا، مگر کیمرہ رکنے کی بجائے وہ آگے بڑھتا رہا۔ خوفناک ملاقات۔ اچانک ایک کمرے کے دروازے سے روشنی کی ہلکی جھلک نظر آئی۔ حسان نے دیکھا کہ وہاں ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے، جس کے بال لمبے اور پھٹے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ تھیں۔ عورت نے آہستہ سے کہا، تم نے کتاب کھول دی، اب تم بھی اس گاؤں کے راز کے حصے ہو۔ حسان نے پیچھے ہٹ کر پوچھا، میں کیا کروں؟ عورت نے ہنستے ہوئے کہا، اب تم واپس نہیں جا سکتے، مگر تم خود اپنی راہ چن سکتے ہو۔ آخری موڑ۔ حسان نے 2 راستے دیکھے، ایک اندھیرا اور خاموش اور دوسرا روشنی والا مگر شور اور چیخ و پکار سے بھرا ہوا۔ وہ سوچنے لگا، اگر وہ روشنی والے راستے جائے گا تو شاید زندہ رہے، لیکن اگر اندھیرے والے راستے میں جائے تو راز معلوم ہوگا مگر خطرہ بھی زیادہ ہے۔ اس نے ہمت کر کے اندھیرے والے راستے کا انتخاب کیا۔ جیسے ہی وہ راستے پر قدم رکھا، پوری گاؤں میں روشنی بجھ گئی اور وہ ایک عجیب حلمت والے کمرے میں جا پہنچا۔ وہاں سب غائب لوگ موجود تھے، ہر کوئی اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ایک جگہ کھڑا تھا۔ حسان نے پوچھا، یہ سب لوگ کہاں ہیں؟ ایک شخص نے آہستہ سے کہا، ہم یہاں ہیں۔ ہم نہیں مرے، بس گاؤں کا حصہ بن گئے۔ حسان نے کتاب کے صفحات کھولے اور دیکھا کہ ہر صفحے پر اس کی اپنی تصویر ابھری ہوئی تھی، اور اس کے نام کے نیچے لکھا تھا، اب وہ بھی اس گاؤں کا حصہ ہے۔ حسان چیخنا چاہا مگر آواز نہیں نکلی، اور آخری لمحے میں جیسے ہی کیمرہ ہلکا سا جلنے لگا،
وہ سب غائب لوگ اس کی طرف بڑھنے لگے۔ کہانی کا اختتام۔ حسان اب گاؤں کا حصہ بن چکا تھا۔ اس کا کیمرہ باہر گیا اور پولیس کو اس کا ریکارڈ ملا، مگر حسان کی کوئی خبر نہیں۔ گاؤں کی سڑکیں دوبارہ خاموش ہو گئیں اور چاند اپنی روشنی میں بھی کچھ چھپائے رہا۔